مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بناتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ بھی چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی تمہیں غم میں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی ہے، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ دل کو ہمیشہ مضبوط رکھو، کیا پتہ یہی آزمائش تمہاری آخری امتحان ہو۔ اس کے بعد رب تمہیں تمہارے لیے راحت کا دروازہ کھول دے۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ تکلیف وہیں ہوتی ہے جہاں صبر پورا ہونے والا ہوتا ہے۔ یقین رکھو اللہ تھکانے کے لیے نہیں، مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک کہ جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کے انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ وہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ اللہ کی راہ میں مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رائگاں نہیں جاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں کو ابھی کچھ نظر نہ آئے، لیکن یقین رکھو تمہاری ہر پکار سنی جا رہی ہے۔ جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں وقت پر عطا کیا جائے گا۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں دکھ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا زندگی دکھوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگ سکیں اور اپنا نصیب خوبصورت بنا سکیں۔ یا اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن ہو، ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے، ہمیں اتنا قریب کر دے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے میں ہچکچایا مت کرو، چاہے تمہارے گناہوں کی تعداد کتنا ہی زیادہ ہو۔ جس نے تمہیں گناہوں کے سائے تلے چھوڑا نہیں، وہ تمہیں توبہ کی پناہ میں بھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو،
غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو اس کے نزدیک ہوتے ہیں، جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ نافرمان لوگ بظاہر مزے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رب انہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشیں آنی ہی آنی ہے، لہٰذا صبر کے چادر اوڑھ لیں، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی کامیابی کی خوشبو آتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی ہے، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جب تک تمہارے ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں تب تک تم دنیا کے سب سے امیر انسان ہو۔ جس طرح بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی ویسی ہی خدمت کریں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ بے شک ماں باپ وہ چھاؤں ہیں جو زندگی کی سب دھوپ سہ کر اولاد کو آرام دیتے ہیں۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لو، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، اور جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ آج جو مٹی کے اوپر کرو گے وہی کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ دعا، صبر، انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تو آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنے زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، ایک اپنی غلطی ماننے کا اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصلی سکون کا راستہ ہے۔ وضو نوجوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رشتے تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، یہی بہترین فیصلہ ہے۔
کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: انتظار، صبر اور اللہ کے ذات پر یقین۔ اے عطا کرنے والے رب، ہماری طلب کو نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، ہمیں وہ سب عطا کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا اور ہماری دنیا و آخرت کو آسان بنا دے۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جتنا مل جائے اسے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہے۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں اور اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور وہی ہوگا جو میرے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا۔ سنو، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ خوب لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ یا اللہ، جب بھی میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ہر آزمائش میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے، گلہ نہیں، بھروسہ رکھیں۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے بہت سارے دشمن ہیں تو اس کا ایک وجہ ہے، یا تو آپ عقل مند ہیں یا آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک چاہے لاکھ رشتے بن جائیں، لیکن باپ کی طرح خیال رکھنے والا اور ماں جیسی محبت کرنے والی کوئی نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر دن فجر کی نماز شروع کرنے کی توفیق دے، ہم سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا ہے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو تو لباس بھی اچھا لگے گا۔ سب رشتے ایک نہ ایک دن رنگ بدل جاتے ہیں، صرف سوائے ماں کے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہو یا پھر کوئی انسان۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ والدین کو خوش کرنا صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ اپنے نصیب سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جتنا بھی اختلاف ہو جائیں، 2 کام کبھی مت کرنا: ایک کسی کے رزق پر حملہ اور دوسرا کسی کی عزت پر حملہ۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے کا نہیں۔ ہر رات کے بعد نئی صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو اپنی رحمت سے روشن کر اور صبح کو آسانی سے بھر دے۔ باپ کا غریب ہونا یا امیر ہونا نہیں، بلکہ باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ بری صحبت سے بچیں۔ برے دوست یا برے ماحول انسان کی شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔
छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र गुजार रहें। शुक्र से ज़िंदगी में बरकत होती है और अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। कंजूस लोग दौलत बचाने के चक्कर में पूरी उम्र तंग दस्ती में जीते हैं ताकि अमीर होकर मर सकें। माँ हर रिश्ते की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन कोई भी रिश्ता माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। नस्ली लोग वह होते हैं जो अपनी पहचान किरदार से बनाते हैं, न कि दौलत से। ऐसे लोग वक्त के साथ नहीं मिटते बल्कि तारीख में जिंदा रहते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और फिर कामयाबी हासिल होती है। हया और वफा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती है। इस बेवफा दुनिया में समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेता है। यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ तो अल्लाह ताला सारी मुश्किलें हल कर देता है। मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको यह नेमत नसीब फरमाए, आमीन। बदकिस्मती सिर्फ दुनिया तक महदूद है, जहां मेहनत के बावजूद नाकामी मिल सकती है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी में हर नेक कोशिश कामयाबी में बदल जाएगी। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे तो देना आता है। मौला, दिल की हर फरियाद सुन ले, हमारे सब मुश्किलें और परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। दौलत पर तकब्बुर कभी मत किया करें, इसलिए कि अगर हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा और अगर हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। अपनी खाली जेब पर कभी अफसोस मत करना, क्योंकि यही आपको आपके दोस्तों का असली चेहरा दिखाती है। हकीकत यह है कि आखिरी गुस्ल के लिए लोगों के मोहताज हैं हम।